مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 بخاری شریف کی ایک طالبہ انم بنت سرفراز علی کو آواز دے رہا ہوں آئے اور اپنا پروگرام مختصر انداز میں پیش کر دیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حقیقتوں کا یہ دور ہے تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. حقیقتوں کا یہ دور ہے تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں طفل شمس و قمر ہے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکناتی جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. یہ ممکناتی جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کو ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. حاضرین جلسہ، یہ بات حالات حاضرہ کے مابین روزی روشن کی طرح آیا ہے. محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جماعت اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب و منظور و مشکور ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا اور جنت کی بشارت سنا دی. اور آج یہ غیر مقلدین 1.5 میٹر لمبی زبان کر کے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں نحن رجال وهم رجال، کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ ارے فرق تو یہ ہے کہ تو زندگی دنیا کی فرمستوں میں گزارتا ہے اور صحابہ کرام اللہ کا کلمہ لے کر نبی کا کلمہ لے کر میدان میں زندگی گزارتے تھے. تو اپنی پیٹ کی فکر کرتا ہے اور صحابہ کرام تمام عالم کی فکر لے کر زندگی گزارتے تھے. یہ فرق ہے. اور اس ابو بکر صدیق کے فضائل پر طلب کشائی کی جائے جن کے فضائل کی صراط قرآن و حدیث سے ہوتی ہے. قرآن ان کی صداقت و امانت کا اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المفلحون. امام راضی فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق صدیق اکبر ہیں. لیکن اب دور ایسا ہے کہ تمام صحابہ کرام سے بغاوت کی جا رہی ہے، لیکن ایک جماعت جس نے اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا بتا کر، حدیث کا ماننے والا بتا کر، سنت رسول پر عمل کرنے والا بتا کر، نبی کو ماننے والا بتا کر، مسلمانوں کا ہمدرد بتا کر تقدسی صحابہ پر حملہ کیا اور دنیا والوں کو یقین دلایا کہ ہم ان حق پر اور کامیاب ہیں. سامعات، در حقیقت یہ غیر مقلدین ابو بکر و عمر کے باغی ہیں، عثمان و علی کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں. اگر یہ غیر مقلدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کا دم کرنے والے ہوتے تو صحابہ کرام کی شان میں زبان درازی نہ کرتے، احکام شریعہ سے حکم عدولی نہ کرتے. ارے صحابہ کرام ہی تو وہ ہیں تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جو کفار مکہ نے مسلمانوں پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی فوج کے پاؤں میدان سے اکھڑنے لگے. تمام مسلمانوں سے ہٹ کر پیغمبر پر احاطہ کر لیا گیا. چاروں طرف تلوار اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی. ایسے نازک اور پرآشوب وقت میں آپ کی زبان رسالت کھلتی ہے. آپ فرماتے ہیں کون مجھ پر جان دے گا، کون مجھ پر جان دے گا. یہ سن کر تمام صحابہ کرام بےتاب ہو کر آپ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. حضرت طلحہ اور دیگر ارشاد رسول آپ کے دائرے میں لے لیا جاتا ہے اور یاد شکن 5 انصاری صحابہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی جانیں پیغمبر پر نچھاور کر دیتے ہیں. اور آج یہ غیر مقلدین جن کے نزدیک صحابہ کرام کی قرآن و حدیث کی کوئی عظمت نہیں، تو ایسے کم وقت لوگوں سے اسناد کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کے قدم پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے قدم پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاہو حشم ہی صاحب جاہو حشم ہوں گے. سامعات، میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی کن کن خوبی کو بیان کروں. آؤ میں آپ کے سامنے صحابہ کی رفعت و عظمت کے چند پہلو اور دکھاتی چلوں. اگر آپ میرے نبی کی
ہیں تو حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، اگر آپ میرے نبی کی عدالت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو، اگر آپ میرے نبی کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو، اگر آپ میرے نبی کی بہادری کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی کو دیکھ لو۔ سنو، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے تورات میں ہے، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے زبور میں ہے، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے انجیل میں ہے، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے قرآن میں ہے۔ مدرسہ حسینیہ کے نوشگفتہ پھولوں، ایک بار کملی والے نے خود اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں نامناسب بات نہ کہنا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونے یا چاندی خرچ کرو گے تو میرے صحابہ کے ایک مت کو نہیں پہنچو گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم صحابہ جیسی وہ مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمد کا دیدار خود اپنی آنکھوں سے کیا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم صحابہ جیسی وہ مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جس نے اب کلمات نبوت اپنی زبانوں سے کانوں سے سنے ہو؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ صحابہ جیسے ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جس نے نبوت والے ہاتھوں سے مسافہ کیا ہو، وہ ساری زندگی ان ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم صحابہ جیسے مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جو دربار نبوت والی قدموں سے چلے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم صحابہ جیسے محبت کہاں سے لاؤ گے جو دیدار محبوب میں نیند حرام کر دیتی تھی؟ انہی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے رب جلجلال نے کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اور ان سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم اور ورضوا کا پروانہ دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ میرے نبی کے صحابہ نے جن گھوڑوں پر اپنے جسم مبارک رکھا، میرے نبی نے تو ان کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں خیر الورا ہے محمد، خیر الامم ہے صحابہ، خیر الورا ہے محمد، خیر الامم ہے صحابہ، رشک ملائکت فخر حرم صحابہ، جنہوں کے سر پہ برپا تھی قیامت، ہنس کر گلے لگاتے تھے ہر ستم صحابہ، جنہوں کی عظمت کا اڑ رہا ہے جھنڈا، راز عرب صحابہ، رشک عجم صحابہ، قرآن کے مولد، اسلام کے محافظ، لہرا گئے ہیں ہر سو علم صحابہ، دین نبی کے کننے ہر سو بکھیرتے تھے، رشد و ہدا کے ماہر آدم تھے صحابہ، اپنے نصیب پر ہے ناز انعم بے حد، اپنے نصیب پر ہے ناز انعم بے حد، کہ میری آج تقریر کا عنوان ہے صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے